بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ دنیا میں ہر آدمی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا کسی نہ کسی مسئلے کا شکار وہ ضرور ہو جاتا ہے۔ کسی کام میں رکاوٹ، دشواری، پریشانیاں اسے ضرور آ جاتی ہیں۔ اسی طرح کوئی نہ کوئی کسی معاملے میں تنگی تکلیف درپیش آ جاتی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ کی مخلوق مختلف طرح کی ہے، اسی طرح ان کے معاملات بھی مختلف ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ خوشحالی میں ہیں، کچھ پریشانی میں ہیں، کچھ رزق کے معاملے میں پریشان، کوئی صحت کے معاملے میں پریشان، کوئی کاروبار کے معاملے میں پریشان، کوئی اولاد کی طرف سے پریشان۔ ایسا کوئی بہن بھائی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی پریشانی آئی نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی ہے کہ جس کے اوپر زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو تو وہ تو اللہ کی یاد سے بھی غافل ہے۔ وہ اللہ کی یاد سے پھر غافل ہو جاتا ہے۔ وہ تو فرعون تھا جس کے کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں آئی۔ وہ کتنا غافل ہوا، بلکہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جاری ہے۔ اس میں 2 راتیں جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، ایک 26ویں اور دوسری 27ویں شب۔ یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ راتیں بھی ہماری زندگی میں آنے والی ہیں۔ ان راتوں میں ایک وظیفہ جو تمام تر پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دے گا۔ نہ صرف پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، بلکہ اس کے 4 بڑے فائدے جو ہیں وہ دنیا میں ہمیں مل کے رہیں گے۔ پہلا فائدہ، اللہ پاک مرتے دم تک کسی کا محتاج نہیں کریں گے۔ انسان لازمی نہیں کہ معاشی طور پر کسی دوسرے کا محتاج ہو۔ بعض اوقات بہت اچھا بزنس ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ پیشاب کرنے میں بھی دوسرے کا محتاج بن جاتا ہے۔ تو یہ عمل کرنے والا اللہ پاک اس کو مرتے دم تک کسی کا محتاج نہیں کریں گے، اس کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمائیں گے۔ تیسرا فائدہ، مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہوگا۔ چوتھا فائدہ، اللہ پاک مخلوق کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیں گے اور اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اب یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو وہ 2 دنوں میں جو عمل ہے وہ یہ ہے، ان 2 راتوں میں سورہ فاتحہ کی 2 آیات آپ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان 2 آیات کو آپ نے 1000 مرتبہ پہلے دن اور 1000 مرتبہ دوسرے دن، 26ویں کی شب اور 27ویں کی شب آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ کے لیے جو بھی پریشانی، جو بھی حاجت ہے، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ آپ کی پہاڑ جتنی بھی پریشانی ہوگی تو رب کعبہ کی قسم آپ کی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، ایک بھائی مجھے بتانے لگے کہ اسلامک ٹیچر رمضان کے شروع کے دنوں میں بیٹے کو میں نے ڈانٹا، اور کسی حرکت کی وجہ سے، ایسی حرکت تھی جو مجھے پسند نہ آئی، میں نے اسے ڈانٹا۔ میرا غصہ کرنے پر وہ مجھے کہنے لگا میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں نے بھی اس سے کہا کہ چلے جاؤ، میرے ذہن میں یہی تھا کہ تھوڑی دیر باہر جائے گا، گھوم کے پھر واپس آ جائے گا۔ اس کی والدہ بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ کچھ ٹائم گزرا، ہم نے کہا پھر واپس آ جائے گا۔ یوں کرتے 1 دن گزر گیا، والدہ تڑپ اٹھی، اس نے کہا میرا بیٹا پتہ نہیں کس حال میں ہے، وہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ میں نے اس کے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو فون کر کے اس کی خیریت کے بارے میں پتہ کیا، لیکن ہر جگہ یہی جواب آیا کہ یہاں پہ نہیں ہے۔ 1 ہفتہ گزرا، تھانے میں رپورٹ درج کرائی، ہماری پریشانی بے حد بڑھ رہی تھی۔ کوئی ہاسپٹل ہم نے ایسا نہیں چھوڑا جہاں ہم نے پتہ نہ کیا ہو، لیکن کسی جگہ بیٹے کا سراغ نہ ملا، نہ جانے بیٹا کہاں چلا گیا۔ پھر اسی پریشانی میں تھے کہ کسی نے آپ کی درس کی کچھ ریکارڈنگ مجھے سینڈ کی، جس میں 26 اور 27 رمضان کو سورہ فاتحہ کی ان 2 آیات کا عمل بتایا تھا۔ میں نے وہ کیا،
اس کی والدہ نے بھی کیا۔ ایک دن ہوا کرنے کے ایک دن بعد اس کی ماں افطاری بنا رہی تھی کہ بیٹا واپس لوٹ آیا۔ اس کی ماں حیران ہوگی، اس کے لیے خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بیٹا واپس آ گیا، الحمدللہ۔ اسی وقت اس کی والدہ سجدے میں پڑ گئی، میں نے بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور میرے دل سے آپ کے لیے بے حد دعائیں نکلیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں، اس جیسے ہزاروں واقعات ہیں۔ جس بہن بھائی کو بھی میں نے یہ عمل کرنے کو دیا، اللہ نے اس کی قسمت بدل کے رکھ دی۔ اور آخر میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک میسج بہت ضروری ہے جو ان تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس کو آپ غور سے اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ رمضان المبارک کے یہ چند دن رہ چکے ہیں، تو اس میں خصوصی طور پر میں درخواست کرتا ہوں کہ ہر مسلمان، چھوٹا بڑا، عالم جاہل، پڑھا لکھا ان پڑھ، جو بھی ہے وہ اللہ کے حضور ایک مرتبہ گرگرا کے اپنی توبہ مانگ لے۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور عہد کرے کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر یہ عہد کرے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، نمازیں نہیں چھوٹیں گی اور روزے نہیں چھوٹیں گے، زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک ادا کی جائے گی، اور لوگوں کے ساتھ امانت میں دیانت کا معاملہ نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، اور حرام طریقے سے مال نہیں حاصل کریں گے، دھوکہ نہیں کریں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، اور لوگوں سے محکموں میں بیٹھ کر رشوت کی خاطر ان کو چکر نہیں کروائیں گے۔ سب سے بڑا وبال جو ہمارے اوپر جو آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رشوت چاٹ رہی ہے پورے معاشرے کو۔ خدا کے لیے اللہ سے ڈریں، خدا کے لیے اللہ سے ڈریں۔ ہمیشہ زندہ نہیں رہنا اس دنیا میں، ایک دن اس دنیا سے جانا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضری بھی دینی ہے۔ خدا کے لیے اور حرام خوری چھوڑ دیں، رشوت ستانی چھوڑ دیں، دھوکہ دہی چھوڑ دیں، ملاوٹ چھوڑ دیں، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیں، ورنہ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی دستک دے سکتا ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا لوگ بے خبر بے محفوظ ہو کر کے بیٹھ گئے ہیں، بے خوف ہو کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ کیا ہمارا عذاب ان کے اوپر سوتے ہوئے بھی آ سکتا ہے، جاگتے ہوئے بھی آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے پھر۔ اب بھی اگر ہوش میں انسان نہ آئے، اب بھی اگر ہوش کے ناخن نہ لیں، تو پھر آخر کب، جب عذاب آ کے پکڑ لے گا؟ قرآن کہتا ہے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی جانب رجوع کر لو، ہمارے پاس آ جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ اب یہ چند راتیں باقی ہیں، رمضان کے چند دن باقی ہیں، چند دن باقی ہیں، اس میں راتیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی آواز لگاتا ہے کہ سب اپنے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، عہد کرو، وعدہ کرو گناہوں کو چھوڑنے کا، اور ساتھ ہی پوری امت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری اس امت کو اس عذاب سے، اس قہر سے بچا لینا، اس کو نکال دینا ہمارے، اور ہمارے حالات کو درست فرما، ہمارے ملک کے اندر بھی امن اور چین اور عافیت اور اطمینان نصیب عطا فرما۔ اللہ پاک مجھے بھی اور تمام دوستوں بہنوں کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔